نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے۔ یہ عبادت ہے جو رمضان المبارک کے روزے میں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ہم پر ہی فرض نہیں فرمائی، بلکہ یہ عبادت کی فرضیت پہلے مومنین پر بھی فرض فرمائی گئی تھی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی جان جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ جو نیکی کے حصول میں موجود ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ عبادت کا ذکر خاص رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا آیا ہے۔ باقی بھی عبادات ہیں، نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ ان کا ذکر اس طرح نہیں آیا کہ پہلوں پر یہ باتیں فرض تھی، تم پر بھی فرض ہیں۔ باقی عبادات کا ذکر روزے کی طرح تو نہیں ہے، لیکن احکام کا بتایا گیا ہے کہ انہیں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، انہیں بھی نماز کا حکم دیا گیا تھا، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا، ان کے لیے بھی وہ حکم تھا۔ احکام کا ذکر ضرور آیا ہے، لیکن جو فرمایا کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ روزے اسی طرح پہلوں پر بھی فرض کیے تھے، اور ساتھ ذکر ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا پتہ ہو جائے۔ باقی احکام کا جدھر ذکر آیا ہے ادھر یہی ذکر آیا ہے کہ نماز اس لیے فرض ہوئی کہ تم بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، زکوٰۃ اس لیے فرض ہوئی کہ تمہارا مال پاک اور صاف ہو جائے، حج میں تمہیں یہ بھلائی حاصل ہو جائے، ماں باپ کی خدمت بجا لانے سے تم جنتی ہو جاؤ۔ اس طرح کا ذکر آیا ہے۔ جب
کوئی عمل عبادت ہوتا ہے تو اس عمل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں. جب عمل کی تعلیم کر دی جاتی ہے تو وہ عمل عبادت ہو جاتا ہے. جمیع عبادات جتنی بھی آئی ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اڑوس پڑوس کا خیال ہے، ماں باپ کا حکم ماننا ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، تمام عبادات وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی تعلیم ہے. یہ عبادت ہو گئی ہے. پہلوں نے بھی یہ عبادت کی تھی، ہم بھی وہی عبادت کر رہے ہیں. کوئی خاص بات نہیں ہے کہ عمل میرا اور آپ کا ہے. اس عمل کی تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت ہے. عمل نماز میرا ہے، عمل نماز آپ کا ہے. حج عمل آپ کا ہے، حج عمل میرا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی عمل آپ کا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی عمل میرا ہے. لیکن ہم نے یہ کیا کس میں ہے سارا کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت میں کیا ہے. نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے کیا؟ اللہ کا حکم ہے. لیکن رمضان المبارک کے روزے میں ایسے نہیں ہے. یہ فرق جاننے والا جب فرق جانتا ہے تب روزہ اونچی عبادت ہوتا ہے. پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تقویٰ چاہتا ہے. جب تک کوئی تقویٰ نہیں جانتا، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے، اسے کیا پتہ کہ ہر عبادت میں جب تک تقویٰ نہیں وہ جان لیتا، اس میں ادب پیدا نہیں ہو جاتا، اس میں تمیز نہیں آ جاتی. ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حقیقی کفر و شرک نہیں جانتا اور بنیادی کفر و شرک نہیں جانتا اور عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے. عبادت تو عمل کی تعلیم ہے، لیکن حقیقی کفر و شرک، بنیادی کفر و شرک کا جاننا، یہ تو علم ہے، یہ تو اقرار اور تصدیق ہے. کوئی اقرار تصدیق نہیں کرتا، عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃیں بھی دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. جب اقرار اور تصدیق نہیں جانتا، نہیں کرتا، اسے کیا پتہ عبادت قبول ہی کوئی نہیں ہوتی، عبادت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر عبادت کرتا ہے، ایک طرف عبادت قبول نہیں ہوتی اور دوسری طرف عبادتوں پر عبادتیں کرتا چلا جاتا ہے اور عبادتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے. اور جیسے ہی حقیقی کفر و شرک اور بنیادی کفر و شرک کا ذرا بھی ارتکاب کرتا ہے، شیطان ابلیس ہو جاتا ہے. اس کے حصے میں گمراہی آتی ہے،
نیکی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ نیکی تو ہے ہی اس کے لیے جو تقوی رکھتا ہے، جو تقوی جانتا ہے۔ ان دو میں فرق یہ ہوتا ہے، تقوی جاننا نیکی ہے اور تقوی اختیار کرنا نیکی کا کرنا ہے۔ اور جسے نیکی کا بھی پتہ نہیں ہے وہ تو نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بنیادی نیکی جاننا ضروری ہے، تقوی جاننا ضروری ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ جو ہے وہ عبادت تو ہے لیکن حکمی عبادت نہیں ہے، وہ علمی عبادت ہے، وہ حقیقی عبادت ہے۔ حقیقی عبادت وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ عبادت ہو، حکمی عبادت ایسے نہیں ہوتی۔ حکمی عبادت وہ ہے کہ جب حکم ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، اور جب حکم نہیں ہوتا عبادت نہیں ہوتی۔ حکم نہیں ہے عبادت نہیں ہے، حکم ہے تو عبادت ہے، لیکن حقیقی عبادت میں ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ جیسے ہمیشہ اللہ ہی رہتا ہے، اللہ کی صفات ہمیشہ اللہ کی صفات ہی رہتی ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ میں ہی رہتا ہوں، آپ ہمیشہ آپ ہی رہتے، ماں آپ کی ہمیشہ آپ کی ماں رہتی ہیں، وہ حکمی ہے۔ وہ شوہر کی بیوی ہے، اولاد کی ماں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ بھی ہمیشہ کے لیے وہی ہے جو سب کے لیے اللہ ہے، اور تمہارے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں روزے عبادت بھی وہی ہیں۔ جیسے ہر ایک کا ایک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہر ایک کی عبادت رہی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی جان جاؤ۔ کس عبادت کا تقوی ہے؟ حکمی عبادت کا یہ تقوی نہیں ہے، یہ حقیقی عبادت کا تقوی ہے۔ پہلے تقوی تو جانے، ظاہری عبادت کا بھی تقوی ہے اور حقیقی عبادت کا بھی تقوی ہے۔ ظاہری عبادت کا تقوی نہ جاننے والا حقیقی عبادت کا تقوی نہیں جانتا۔ حقیقی عبادت کرنے والا حقیقی عبادت تو کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا۔ یہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے جو نیکی کرنے کے قابل ہے، کیونکہ نیکی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیکی ہوتی ہے اور ایک نیکی کا کرنا ہوتا ہے۔ نیکی اس کا حکم ہے، نیکی اس کی صفت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کی بات ہو، اللہ کی ذات کی بات ہو، تب یہ حقیقی نیکی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بات ہو، یہ حکمی نیکی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حکمی نیکی کی تعلیم میں عبادت جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حقیقی عبادت کی تعلیم میں عبادت کی حمد و ثنا نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ایک اٹھتا ہے اللہ کا حکم مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس نے اللہ کے حکم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔
یہ حکمی عبادت ہے۔ ایک اٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے عیب صفات، اللہ پروردگار کی ذات کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس نے عبادت الہیہ کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایک نماز حکمی عبادت میں اللہ اکبر بھی کہتا ہے، سبحانک اللہ بھی پڑھتا ہے، الحمد شریف بھی پڑھتا ہے، التحیات بھی پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہتا ہے، ربی جعلنی دعا بھی کرتا ہے۔ یہ حکمی عبادات ہیں۔ اور ایک حکمی عبادات میں اللہ اکبر بھی کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات کی حمد و ثنا ہے، فرق ہے۔ جب تک کوئی پہلا فرق نہیں جانتا، پہلا ایمان نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ بڑا متقی پرہیزگار کون ہے؟ بڑا متقی پرہیزگار جب تک کوئی ہونے کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کرتا، اسے کیا پتا اس کی تو نیکی قبول نہیں ہوتی۔ بڑا متقی پرہیزگار ہونے کے لیے جو یہ سارا کچھ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جو شاگرد ہوتا ہے اور اپنا استاد جو اسے تعلیم نائب استاد بنانا چاہتا ہے مخلوق کے لیے، وہ ہونا چاہتا ہے۔ جو علم کا طالب نہیں ہے وہ عابد اگر ہونا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، اسے کیا پتا کہ تقوی یہ نہیں ہے، پرہیزگاری یہ نہیں ہے۔ فرمایا ہے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا ہے، روزے میں عملی عبادت نہیں ہے، روزے میں ظاہری حکم نہیں ہے، وہاں حقیقی بات کی گئی ہے، ظاہری حکم دوبارہ ادا ہو جاتا ہے، ظاہری حکم دوبارہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی حکم ہے جو وہ دوبارہ ادا نہیں ہوتا، اسے دوبارہ ماننا پڑتا ہے، دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے، یہ بھوک لگی میں، پیاس لگی میں جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن بھوک دوبارہ لگے، پیاس دوبارہ لگے، پھر کھایا جا سکتا، پھر پیا جا سکتا۔ اگر بھوک نہیں لگی ہوتی، پیاس نہیں لگی ہوتی، دوبارہ نہیں کھایا جاتا، دوبارہ نہیں پیا جاتا، جب تک دوبارہ بھوک اور پیاس نہ لگ جائے۔ جب اللہ پروردگار ہم پر اپنی ذات کہ میں ایک ہوں یہ فرض کر دیتا ہے، یہ میری صفات ہیں، ان کے مطابق تمہارا اقرار اور تصدیق لازم کر دیتا ہے، اب یہ حکمی عبادت نہیں رہ جاتی، اس کا ایک بار ماننا اور ہمیشہ کے لیے ماننا یہ لازمی ہوتا ہے، اور اس کا تقوی جو ہے وہ عبادت کا کرنا نہیں ہوتا، اس کا تقوی جو ہے وہ استاد کا ماننا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، اب اس کی پھر مثال سمجھیے۔ جب کوئی اللہ اکبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ استاد کی تعلیم
کے مطابق نیکی کرتا ہے۔ یہ ہے تقوی جاننا اور تقوی کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور جب کوئی حقیقی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کی صفات جانتا اور مانتا ہے، اپنے استاد کو جانتا اور مانتا ہے۔ اگر کوئی اللہ پروردگار کو جانتا اور مانتا نہیں، اپنے استاد کو جانتا اور مانتا نہیں کہ وہ مجھے حکم کی تعلیم دینے کے قابل ہے، اس کی اقتداء میں جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میری جماعت ہوتی ہے، میری نماز ہوتی ہے، اور جب تک میں امام کی اقتداء میں، امام کی تعلیم میں عبادت نہیں کرتا اور اقتداء میں جماعت ادا نہیں کرتا، میری جماعت ہی نہیں ہوتی۔ اب دو باتیں ہوئی نا، ایک عبادت ہے اور ایک استاد کی اقتداء میں استاد کی امامت ہے۔ عام عبادت جسے ہم حکمی عبادت کہتے ہیں وہ اور ہے، اور اس کا تقوی اور ہے۔ حقیقی عبادت اور ہے، اس کا تقوی اور ہے۔ تقوی نہیں پتہ، جسے تقوی نہیں پتہ وہ نیکی کیسے کرتا ہے؟ نیکی تو ہوتی تقوی میں، تقوی کے بغیر تو نیکی نہیں ہوتی۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ہی متقی کے لیے۔ ہدایت نیکی کہہ دو یا نیکی کرنا کہہ دو، ایک ہی بات ہے، چلو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ ورنہ بات یہ ہے کہ ہدایت حکم ہے جو کہ نیکی ہے۔ اللہ نیک ہے، اللہ کا حکم نیک کا ہونے کی وجہ سے یہ نیکی ہے۔ میرا اور آپ کا حکم نیکی نہیں ہے، اس لیے لا حکم الا اللہ، صرف نیکی جو ہمیں بتائی گئی ہے ایک اللہ کا حکم بتایا گیا ہے، حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ دوسری نیکی جو ہمیں بتائی گئی ہے، آپ کو بتائی گئی ہے، وہ حکم کی تعلیم دینے والا جو ہے معلم، اس کی تعلیم ہے۔ اگر حکم کی وہ تعلیم وہ نہیں دیتا، کوئی اور دے دیتا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، کہ نیکی ہوتی بے عیب سے ہے۔ ایک بے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور ایک اللہ پروردگار ہے جو اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب کرتا ہے۔ تقوی اس میں یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہو تب نیکی ہے، اور تقوی اس میں یہ ہے کہ حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تاکہ نیکی بھی ہو اور نیکی کا کرنا بھی موجود ہو۔ یہ عبادت ہے، یہ ظاہری عبادت ہے جو تقوی میں کی جاتی ہے، جو کہ حکمی عبادت ہوتی ہے، حقیقی عبادت نہیں ہوتی۔ حقیقی عبادت صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کے ہیں اور اللہ یہ میرا خالق و مالک ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہیں کہ وہ ذات معصوم ہے، وہ ذات کی صفات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کا اظہار ہیں، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ کہ فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات افعال کا ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات افعال کا ماننا، ایمان لانا، اقرار اور تصدیق ہے۔ یہ حقیقی عبادت ہے۔ حقیقی عبادت نہ ہو اس کا تقویٰ نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی عبادت میں امام کا ہونا جو ہے سامنے جو موجود ہے۔ قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین ائمہ ہوں گے کہ حقیقی عبادت کا تقویٰ امام ہے۔ جس کا امام نہیں ہوتا اسے کیا پتہ حقیقی تقویٰ کیا ہے۔ حقیقی تقوی میں امام مقتدا ہے، اور امام کی اقتدا جو ہے وہ مقتدی ہے۔ اس کے بغیر دیکھ لو اگر کہیں عبادت حقیقی کرنے کے کوئی قابل ہے یا نہیں، دیکھ لو جا کے۔ پتہ نہیں ہوتا اپنے نا پتے کو، پوری زندگی پتے والے پر وہ اس انداز میں نافذ کرتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے پتے والے کو جو اسے پتہ ہوتا ہے وہ نہیں کر رہا ہوتا، کہتا اسے پتہ نہیں ہے ابھی، ہے سائیں جی، ہیں حضرت صاحب، ہیں وہ امام، ہیں وہ مولوی، ہیں وہ یہ، ہیں وہ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں تو میں بتاتا اچھا نہیں لگتا، اور جو جانتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے، جسے علم ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ابھی اس کی کلاس نہیں آئی، جب کلاس آئے گی میں اس کی تعلیم تب کروں گا۔ جیسے ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا تھا نا تو اسے نفس دیا تھا۔ نفس بندے کو گمراہ کرتا ہے، بندہ نہیں گمراہ ہوتا، انسان نہیں گمراہ ہوتا۔ انسان اور جن اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی ہر مخلوق کو، جن اور انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تو ہدایت دیتا ہے، یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ تھوڑی گمراہ کرتا ہے۔ جو انسان اور جن کو اللہ پروردگار نے نفس دیا ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ نفس نے گمراہ کیا تھا نا۔ اللہ پروردگار ہے، وہ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے، اللہ نہیں گمراہ کرتا۔ اب اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا ہے، اسے کیا پتا؟ اللہ نہیں گمراہ کرتا، اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دیتا ہے تب وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور کوئی اللہ کا حکم مان لیتا ہے تب وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اللہ تو ہدایت دیتا ہے۔ چلو ایک بات تو سمجھو نا، ایک بات تو مانو نا جو پکی اور سچی ہے، کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف نفس گمراہ کرتا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس گمراہ کرتا ہے، جو نفس کی بات نہیں مانتا وہ جنتی ہوتا ہے، کہ اس نے بات کس کی مانی؟ اللہ کی مانی، اللہ کا حکم مان۔ متقی پرہیزگار جو اللہ کا حکم ماننے والا ہے وہ جنتی ہوتا ہے، اور جو اللہ پروردگار کی ذات صفات افعال کو ماننے والا، اپنے سائیں جی کو ماننے والا، جس میں وہ اقتدا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اقتدا میں وہ جس پر ایمان لاتا ہے کہ وہ میرا معلم، میرا استاد ہے، جو سنت کی مجھے تعلیم میں میری امامت کرتا ہے، اللہ پر اور اللہ کے بندے پر جو ایمان بتایا گیا ہے وہ لاتا ہے، تب وہ حقیقی عبادت میں تقویٰ رکھتا ہے، تو وہ تعلیم میں اقتدا ہوتی ہے، تعلیم میں امام کی اقتدا ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی اللہ ہونے کے ناطے اس کا ایمان، اقرار اور تصدیق ہوتی ہے۔
وہاں ان دو کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور حکم کی تعلیم عبادت ہونا ضروری ہے۔ استاد عبادت تھوڑی ہے، استاد تو ایمان، اقرار، تصدیق ہے۔ یہاں کا تقویٰ اور ہے، عبادت کا تقویٰ اور ہے۔ اس نے سب کو ایک ہی تقویٰ جانا ہوا ہے کہ ھدی للمتقین آیا ہے۔ بھائی وہ تو ھدی للمتقین اس بات کے لیے تھوڑی آیا ہے، وہ تو ھدی للمتقین اس بات پر آیا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور گمراہ کرنے والا نفس ہے۔ یہ نفس شیطان اور جن کو دیا گیا ہے۔ وہاں اللہ پاک کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ترجمے کرتا جا رہا ہے، مت ماری گئی ہے۔ یہ عورت ہی رہنا چاہتا ہے اور یہ مرد ہی رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ انسان پیدا ہوا ہے، انسان ہی رہنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ جن پیدا ہوا ہے، ہمیشہ جن ہی رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے والا تو اللہ ہے۔ وہی چلو کچھ تو یار کر تو، اور کچھ تو سمجھ لے، انسان ہو کے انسان ہی رہنا چاہتا ہے ہمیشہ، جن ہو کے ہمیشہ جن ہی رہنا چاہتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی تو بالغ ہو گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، پھر مسلمانی میں تجھے ترقی عطا ہوتی، کہیں تو ظاہری عبادت میں تقویٰ اختیار کرتا، تیری عبادت میں نیکی ہو جاتی، اور کہیں تو حقیقی عبادت میں تقویٰ اختیار کرتا تیرا استاد اور تیرا اللہ پروردگار، وہ تیرا ایمان ہو جاتے ہیں۔ ایمان تو کوئی بھی نہیں ہوا، عبادت ہی ایمان ہو جاتی، وہ بھی عبادت بھی ایمان نہیں ہوئی۔ نہ ایسا کریں، یہ اپنے تئیں کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے تئیں بچے پیدا ہو جائیں، اپنے تئیں میں یہ ہو جاؤں، اپنے تئیں میں وہ ہو جاؤں، مت ماری گئی ہے۔ اپنے تئیں تو کچھ جو ہو جاتا ہے بعد میں، وہ نہیں فی الحال ہو سکتا۔ اور یہ تو علم کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ نبی رسول کی باتیں ہیں، یہ تو صرف ان کی عطا سے ہوتا ہے، اور جو ان کی عطا سے صرف ہوتا ہے ویسے ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ ہونا چاہتا ہے۔ باقی سارا کچھ جو ہے فطرت میں ہو جاتا ہے اپنے آپ، وہ تو فطرت میں اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ اللہ کے بغیر، استاد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ فطرت کیا کر دے گی یہاں؟ فطرت کا یہاں زور نہیں چلتا۔ فطرت کمزور اس لیے ہے کہ فطرت کو بھی زور دینے والا اللہ نبی رسول ان کا حکم ہے۔ علم کی تو بات ہی بہت بڑی ہے، یہ تو استاد اپنے شاگرد کو تعلیمیں دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شاگرد نبی رسول کو تعلیمیں دیتا ہے۔ یہ تو ان کے دینے کی باتیں ہیں، نہیں تقویٰ نہیں جاننا بس۔ اور شیطان بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے، کیونکہ تقوی کی بات یہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا تو یہ اللہ کا ساتھی ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ چلا جائے گا، وہ یہ نہیں برداشت کرتا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سے وہ اس لیے آتا ہے کہ میرا یار مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ تجھے اپنا یار رکھنا چاہتا ہے، اور جس کا تو یار ہے اللہ نبی رسول کا، اس کا یار نہیں بنتا۔ تو یار تو ایک بار ان کا بن کے دیکھ، تجھے اپنا یار نہ کر دیں تو بات ہوئی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کو جانیں، یہ جو ہم نے روزے رکھے اور رکھوائے ہیں نا، یہ صدقے خیرات ہیں، یہ اللہ نبی کو نہیں رکھوائے جا سکتے، یہ صدقے خیرات ان کو نہیں کیے جا سکتے، ان سے تو محبت کی جا سکتی ہے، ان سے تو ہدیہ لیا اور دیا جا سکتا ہے، ان کی تو دعائیں لی جا سکتی ہیں۔ ظاہری وہ دعائیں دیتے ہیں، حقیقت میں وہ عطا کر دیتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی ان سے دعا نہیں لیتا، ان کا دل وہ دینے کو چاہتا ہی نہیں، اس لیے وہ تعلیم دعا کرنے کی کرتے ہیں کہ یہ ہے تیری دعا۔ اللہ پاک ہمیں
3 چیزیں دے دے. ایک ہمارا پیدا ہونا ہے، ایک ہمارا مرنا ہے، اور ایک ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ 3 چیزوں میں 3 چیزیں جو ہمیں چاہیے، وہ ایک ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، اور ہم دوبارہ جب اٹھائے جائیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے بندے نبی رسول کے لیے اٹھائے جائیں. وما توفیقی الا باللہ.